والسلام على رسول الرحمن ثم الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رزقه الله حب أئمة من أهل بيتي فقد أصاب الله له خير الدنيا والآخرة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بہت ہی خوبصورت آج کے دن کی مناسبت سے میں نے آپ کے لیے ہدیہ کیا ہے ایک فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ فرماتے ہیں من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی کہ میرے اہل بیت میں سے جو آئمہ ہیں ان کی محبت اللہ نے جس کو دے دی فقط اصاب خیر الدنیا والآخرہ اسے دنیا اور آخرت کا خیر دے دیا. دنیا اور آخرت کا خیر صرف دنیا کا نہیں آخرت کا بھی. اور فرماتے ہیں کہ اس میں تم شک نہ کرنا کہ اس کے لیے فإن لہ الجنہ کہ اس کے لیے جنت ہے. جس کے دل میں اہل بیت میں سے آئمہ کی محبت ہوگی تو اس کے لیے شک نہ کرنا کہ اس کے لیے جنت ہے. وَلَهُ 20 خصلة 10 منها في الدنيا و10 في الآخرة. پھر فرمایا کہ جس کے دل میں میری اولاد میں سے جو میرے اوصیاء ہیں ان کی محبت ہوگی اس کے لیے جنت ہے. اور اس کی پہچان بتا رہے ہیں کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں 20 خصلتیں ہوں گی جس میں سے 10 کا تعلق دنیا سے ہے 10 کا تعلق آخرت سے ہے. جس میں یہ چیز ہوگی آج ہم امام تقی علیہ السلام کے دن آ رہے ہیں. امام نقی علیہ السلام کا کیونکہ ان کا ذکر ابھی ان کے مصائب بھی ہوئے مجلس بھی گزری ان کے فضائل بھی ہوئے. اب چونکہ جو دن آ رہا ہے میں کہتی ہوں چلو اس کا کچھ حق ادا کریں. تو ہر امام کے دن کو منانا چاہیے. تو امام تقی علیہ السلام کے صدقے سے جتنی گفتگو آج ہوگی آج ہم ان کے صدقے سے گفتگو کریں گے تاکہ جناب سیدہ روز محشر ہم سے شکوہ نہ کریں کہ میرے باقی بیٹوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے تھے. تو خاص طور پہ جب ان کے ایام آئے تب تو ضرور ہمیں ان کا ذکر کرنا چاہیے. تو غفلت کی انتہا ہے کہ ان کے دن بھی ہوں تو تب بھی ہم ذکر نہ کریں. حالانکہ کسی بھی طرح ان کے نہ معجزات کم ہیں نہ ان کا علم کم ہے نہ ان کا مرتبہ کم ہے. یہ سب کے سب محمد ہیں. تو اب یہ مہینہ بھی برکتوں والا ہے ماہ رجب. ابھی اس کے کوئی زیادہ دن نہیں گزرے. اس کے بس کچھ چیزیں میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو باقی دن ہے اگر کچھ غفلت ان دنوں میں ہو گئی تو آئندہ میں نہ ہو. کیونکہ دیکھیے آپ ایک چیز سمجھ لیجئے کہ جس نے ماہ رجب کو درک کیا اسی نے شعبان کو درک کرنا ہے. اور جس نے شعبان اور رجب کو درک کیا ہوگا وہی ماہ رمضان کو درک کرے گا. ماہ رمضان کی بلندی کو وہی پہنچ سکے گا. اس بلندی پہ پہنچانے کے لیے اللہ نے یہ 2 مہینے رکھے ہیں تاکہ ماہ مبارک کے لیے وہ بلندی بہت بہت کمال چاہیے اس بلندی کو پانے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بلندی میں ہمارا میزبان اللہ ہوتا ہے, ہم مہمان ہوتے ہیں اللہ کے. یہ کیا چھوٹا مرتبہ ہے؟ اللہ سے بڑی کون سی ہستی ہے؟ جب اللہ کا مہمان بننا ہے تو پھر 2 مہینے ذرا اس قابل ہو جائیں کہ اللہ کے مہمان بن جائیں. تو
اس لیے اس میں دیکھیے خدا فرماتا ہے کہ میں نے یہ جو رجب ہے جعلت هذا الشہر حبلی بینی و بین عبادک، رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس رجب کے مہینے کو رسی قرار دیا ہے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان. من تمسک، جو اس سے متمسک ہو گیا، وصل بی، وہ میرے تک پہنچ جائے گا. جس نے اللہ تک پہنچنے پہلے وہ رجب سے متمسک ہو جائے. اگر رجب والی رسی آپ نے نہ پکڑی اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ شعبان میں جتنی مرضی محنت کر لیں گرچہ اجر ملے گا، لیکن یہ پہلے رجب ابتدائی سٹیپ ہے. اس میں غفلت نہ کریں. جتنے دن گزر گئے ابھی کوئی زیادہ نہیں گزرے، جو رہ گئے ہیں ان میں بس میں تھوڑی سی روشنی اس پہ ضروری سمجھتی ہوں اس ممبر کے حوالے سے کہ ایک پیغام مل جائے. تو دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے شرف زمانی، یعنی زمان کے اعتبار سے مشرف، ایک اہم ہونا، زمانے کا اہم ہونا. ایک ہوتا ہے شرف مکانی، مکان کے اعتبار سے اہم ہونا. مثلا جیسے دیکھیے کہ کوئی نیکی ہے وہ عام دنوں میں آپ کریں تو اس کا وہ اجر نہیں ملے گا جو جمعے کو کرنے کا ملے گا. اور وہ جمعہ اگر رجب میں آ جائے شرف زمانی اور بلند ہو جائے گا. اور اگر شرف زمانی بھی ہو بلندی پہ، رجب والا جمعہ ہو، اور شرف مکان کے اعتبار سے کہ اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کوئی نیک عمل کریں، کوئی تسبیح پڑھے، کوئی نماز پڑھے، وہی نماز آپ مسجد نبوی میں پڑھیں، یہ مکان کے اعتبار سے کتنی بلندی مل جائے گی. تو کیا کہنا کہ جہاں شرف زمان اور مکان اکٹھے ہو جائیں، مہینہ بھی رجب کا ہو اور بیت اللہ مل جائے، مشاہد مشرفہ میں سے امام رضا علیہ السلام کا روزہ مل جائے، کربلا میں مل جائے وہ ایام ہمیں رجب کے، تو مقام بھی بلند، شرفی مقام بھی بلند، شرف زمان بھی بلند. تو میں کہتی ہوں پریشان نہ ہو آپ. اگر ماہ رجب ہے اور ہم بیت اللہ میں نہیں ہیں، ہم کربلا میں نہیں ہیں، نجف میں نہیں ہیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ جہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ حسینی قبہ بن جاتی ہے. تو دعائیں دیں آپ شبانہ بھابھی کو کہ جنہوں نے آپ کے لیے اتنا بندوبست کر دیا کہ مہینہ بھی رجب کا مل گیا اور مقام بھی آپ کا بلند کر دیا کہ اس وقت آپ سمجھ لیں مولا فرماتے ہیں جہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے گھیراؤ کرتے ہیں، وہ جگہ روزہ حسینی کا درجہ پا لیتی ہے، ہر میں حسینی کے مقام پہ آ جاتی ہے. بلکہ اصول کافی میں تو یہ روایت دیکھی میں نے پڑھی کہ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں، مولا فرماتی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہدیہ دے رہے ہیں آپ کو، جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں مولا فرماتے ہیں اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ نا آپ نے یہاں بیٹھ کے جسے کتاب پڑھی ہوگی، کوئی اور ذکر درود پڑھا ہوگا، کسی بھی صورت میں ذکر کیا، اور پھر مولا فرماتے ہیں جب دو مومن، اب صرف دو کی بات ہے، آپ تو کتنے زیادہ ہیں، دیکھیے اجر جب ملٹی پلائی ہو جائے گا. تو ابھی تو دو مومن کی بات کر رہی ہوں کہ مولا فرماتے ہیں جب دو مومن آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کے بعد وہ غیبتیں نہیں کرتے، ادھر ادھر کی فضول باتیں نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں کہ ہم محمد والے محمد کے فضائل بیان کرتے ہیں. جب یہ دو کام وہ کرتے ہیں تو اس وقت ہوتا کیا ہے کہ اس وقت جب وہ ہمارے فضائل بیان کرتے ہیں اس وقت جو شیطان ہے اس کو سب سے زیادہ اذیت ہو رہی ہوتی ہے. شیطان کو آپ اس وقت شکست دے دیتے ہیں اور اتنی اس کو اذیت ہوتی ہے نا شیطان کو اذیت جب کو مولا کا میلاد ہوتا ہے، ہوتی ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا، جب بھی مولا کا میلاد ہوتا ہے، مولا کا ذکر ہوتا ہے، شیطان ہو کوئی بھی وقت کا شیطان ہو اس کو اذیت ہوتی ہے. اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ شیطان کو اتنی اذیت ہوتی ہے کہ اس کے چہرے کا گوشت پگھل جاتا ہے اور وہ چیختا ہے، اور اس کے نتیجے میں جتنے فرشتے ہیں، خازن جنت ہیں اور جتنے ملائکہ سماوات ہیں وہ سب کے سب اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور کوئی مقرب فرشتہ ایسا باقی نہیں رہ جاتا جو اس پہ لعنت نہ بھیجے. یہ تو ملتا ہے شیطان کو دو مومنوں کی ملاقات سے. اور جہاں اتنی مومنات خلوص کے ساتھ اکٹھی ہوں اور فضائل
फजाइल आले मोहम्मद बयान किए जा रहे हैं तो सोचिए शैतान की क्या हालत होगी। और जो वो जिक्र अहले बैत करने वाले मोमिन और मोमिनात हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए फरिश्ते दुआएं कर रहे हैं घेराव करके, फरिश्ते उनका घेराव कर लेते हैं, उनके लिए इस्तिगफार करते हैं। जब मासूम मखलूक की दुआएं मिल रही हों तो इस मजलिस से उठने को किसका दिल करेगा, इस मजलिस से जाने को किसका दिल करेगा। जब तक हम यहाँ मौजूद हैं फरिश्ते हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं। हत्ता कि आप यहाँ पे मौजूद होके खाना भी खाने लग जाएंगे, जैसे कि सामने पढ़ते हैं ना कि फरिश्ते इस्तिगफार करते रहेंगे हत्ता अन यतफर्रकू, जब तक क्या मुतफर्रिक नहीं हो जाते। चाहे आप अपने खाने में मशगूल हैं, तबरुक खा रहे हैं, नियाज खा रहे हैं, लेकिन फरिश्ते उस वक्त तक मौजूद रहेंगे आपके रिगार्ड में कि जब तक आप इस फर्श पर मौजूद हैं जहाँ पे जिक्र आले मोहम्मद किया गया था, जहाँ पे अल्लाह का जिक्र किया गया। इतनी मुकद्दस महफिल में इस वक्त हम बैठे हुए हैं कि इस वक्त दुनिया के सारे काम पीछे हैं, दरवाजे वो जो है ना, दरवाजे सेंटर में ना वहाँ छोड़ दिए, बस अब अंदर आ गए। अब जाने या अली, अब मौला के सपुर्द हमारे सारे अमूर, हमने इस वक्त खलूस के साथ बस उनका जिक्र सुनना है और उस पैगाम को लेके जाना है कि जिस पे अमल करके वो हमारे से राजी हो जाएं। तो माह रजब अभी मौजूद है, इसमें चंद अमाल है, अगर आप उन्हें थाम लें तो समझ लें आपने अल्लाह की उस रस्सी को थाम लिया जिसने अल्लाह तक पहुंचाना है, क्योंकि माह रजब अल्लाह की रस्सी है, मैंने बताया ना रिवायत की रोशनी में। तो अब आप अगर इसमें एक रोजा रखते हैं, मौला फरमाते हैं जो एक रोजा रखता है उससे जहन्नुम की आग 1 साल की मुसाफत दूर हो जाती है, 1 साल की मुसाफत जितनी। और अगर जो 3 रोजे रख ले उसमें जन्नत वाजिब हो जाती है। और अगर कोई ये चाहता है कि अल्लाह की तमाम मग़फ़िरत और रहमत उसको मिले, तमाम मग़फ़िरत का मतलब आप समझ रही हैं, ये हमारी अक्लें अहाता ही नहीं कर सकती। अल्लाह की रहमत जो कि उसके गज़ब पे सबकत लिए हुए है, या मन सबकत रहमतहु गज़बा, कि जिसकी रहमत का अक्लें अहाता ही नहीं कर सकती, वो सारी की सारी रहमत मौला फरमाते हैं, वो सारी की सारी मग़फ़िरत अगर कोई लेना चाहता है, वो सिर्फ इस महीने का है एजाज़ है कि वो किस तरह से ले। एक तस्बीह पढ़नी है, वो तस्बीह आप दूसरे महीनों में पढ़ेंगे तो वो सारी रहमत नहीं मिलेगी, सवाब मिलेगा, लेकिन वो जो सारी रहमत वाली बात है ना, वो जो सारी मग़फ़िरत वाली बात है, वो इस महीने में पढ़ने से मिलेगी। कि जो 100 दफा मौला फरमाते हैं कि ये तस्बीह पढ़ ले, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा वहदहु ला शरीका लहु व अतूबु इलैह। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ताकि आपकी किताबों में भी आपको मिल जाएगी माह रजब के अमाल पे। तो ये तस्बीह जो 100 दफा पढ़ लेगा, उसके बाद कुछ सदका दे दे, भाई अल्लाह की सारी मग़फ़िरत को लेना है, तमाम की तमाम रहमत के साथ उसने नजर करनी है, उसके बाद कुछ सदका मौला कहते हैं दे दे। तो बस 100 दफा ये पढ़ना ही, एक तस्बीह पढ़नी है और सदका देना है, तो अल्लाह की सारी रहमत और मग़फ़िरत आपकी तरफ हो जाएगी। और मौला फरमाते हैं अगर कोई इसी तस्बीह को जो मैंने पढ़ी आपके सामने, इसको 1000 दफा 400 दफा अगर पढ़ लेगा, जो ज्यादा तो नहीं है, 400 दफा पढ़ लेगा, तो फिर उसको क्या मिलेगा, उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और भी आप देखिए अमाल की किताबें उठा के, छोटे छोटे अमल पे इतना बड़ा अजर है सिर्फ इस महीने के एहसास की वजह से कि खुदा चाहता है कि मेरे बंदे तैयारी कर ले मेरे मेहमान बनने की। क्योंकि खुदा क्या फरमाते हैं कुरान में, वज़्कुरुल्लाह कसीरा, उसका कसीर जिक्र करो। तो किसी ने मौला से पूछा कि मौला ये कसीर जिक्र कैसे करें। एक तो आपने रिवायत सुनी ना कि जनाब सईदा की तस्बीह को जिक्र कसीर कहा जाता है, एक ये भी सुन लीजिए कि उसने कहा कि मौला अगर मैं 100 दफा जस्ट 100 टाइम सुबहान अल्लाह ये कह लूं तो क्या जिक्र कसीर हो जाएगा? मौला ने फरमाया हो जाएगा, इस महीने की बरकत। और इस महीने में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लिए बहिश्त में बाग लगा सकते हैं, दरख्त लगा सकते हैं, यहाँ पे बैठ के बहिश्त में दरख्त लगाएं। अब ये वो बातें हैं कि उनको यकीन से कबूल करना है। मैं नहीं कह रही हूँ, मौला के फरामीन की रोशनी में बता रही हूँ। आप तो परेशान से लग रहे हैं थोड़े से। लगाने हैं दरख्त, बहुत आसान है। रसूल फरमाते हैं जब मैं मेराज पे गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिले, जनाब इब्राहीम मिले और कहने लगे कि ए पैगंबर अपनी उम्मत से
کہیے جنت میں درخت لگائیں. تو رسول خدا نے پوچھا کہ کس طرح سے یہ ممکن ہے نبی ابراہیم، کس طرح ممکن ہے کہ میری امت جنت میں درخت لگائے؟ تو ابراہیم نے کہا کہ یہاں کی زمین بہت وسیع ہے، بہت زرخیز ہے اور پاکیزہ ہے، یہاں درخت لگاؤ. جب آپ نے پوچھا کیسے لگائیں تو فرمایا کہ اپنی امت سے کہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اس مہینے میں پڑھیں تو وہاں پہ درخت لگتے جائیں گے، اتنے درخت لگتے جائیں گے. کتنے چھوٹے عمل اور کتنی برکت ہے ان کے ساتھ. اور بس اس مہینے کی عظمت کو سمجھنا ہے اور اس مہینے کو درک کرنا ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے اپنی کتنے معصوم ہستیوں کی ولادتیں رکھی ہیں تاکہ یہ مزید پر رونق ہو جائے، جاذب نظر پرکشش ہو جائے. جب ان ہستیوں کی ولادتیں اس میں رکھ دی، خاص طور پہ سردار اوصیاء کے سردار علی بن ابی طالب کی ولادت اس مہینے میں رکھ دی. اس مہینے کی جب یہ ایام بیس ہوتے ہیں نا، 13 14 15 چاند کی روشن راتیں ان کو کہا جاتا ہے. بیس کا مطلب ہوتا ہے روشن، با یا اور ذات کے ساتھ، ذات. تو یہ 20 ایام 20 کا مطلب روشن تر دن، یعنی پورے جو 30 مہینے یا 29 مہینے کا اسلامی مہینہ ہوتا ہے اس میں جو یہ 3 دن ہے 13 14 15، 13 سے روشنی شروع ہوتی ہے، 15 تک چاند اپنے کمال پہ ہوتا ہے. تو اس مہینے میں 13 کو جو پہلا فرد ہے ولایت کا، امامت کے پہلے تاجدار کی ولایت 13 رجب، 15 شعبان پہ ولایت کے آخری تاجدار کی ولایت، کہ یعنی یہ جو ولایت کا سفر ہے یہ نورانی سفر ہے. چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، پہر پہر گھڑی گھڑی علی 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 علی، نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری، تمام علی الاسلام بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد تو یہ وہ ہستیاں ہیں، ان سے محبت کیجیے. ان سے محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. ہم کتنا ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ایمان کے کس درجے پہ ہیں، شوق ہے آپ کو جاننے کا؟ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم اجمعین. ان ہستیوں سے صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم اجمعین. یہ مولا کائنات علی بن ابی طالب بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس پاکیزہ محفل میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ایک کریٹیریا لے کے جاؤں جس میں ہم دیکھیں کہ ہم اتنی ایمان کی بات کرتے ہیں، آل محمد سے محبت کی، ان کے معجزات سنتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا چیک بیلنس اپنی زندگی میں ہی دیکھ لینا چاہیے کہ ہم ایمان کے کون سے درجے میں ہیں. کتنے درجے ہیں ایمان کے؟ 10 درجے ہیں. جناب سلمان 10ویں درجے پہ ہیں. تو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم بھی ایمان کے 10ویں درجے پہ ہیں تو ہم ذرا جناب سلمان کی زندگی کو تھوڑا سا دیکھیں کہ جناب سلمان کی زندگی کیسی تھی، ہماری ویسی ہے؟ اگر تو ہماری پاس سے بھی نہیں گزر رہی تو سمجھ لیجیے 10ویں کا تو نہ سوچیں کہ ہم 10ویں درجے پہ ہیں. کیونکہ جناب سلمان جب 10ویں درجے پہ پہنچے تو انہیں کیا ملا؟ کسی اور کو نہ ملا، کیونکہ وہ آخری درجے پہ تھے ایمان کے. جو غیر معصوم کے لیے ایمان کے درجے ہیں ان میں سے وہ بلند ترین درجے پہ ہیں. یہ معصومین کی بات نہیں کر رہی، وہ تو کسی درجے پہ نہیں ہوتے، وہ تو خود ایمان ہے. ان کے ساتھ محبت کے جو ہے اس کو ٹیلی کر کے درجات بنتے ہیں کہ کوئی کتنی محبت ان سے کرتے ہیں. جناب سلمان کی محبت ایسی تھی اہل بیت سے کہ انہیں ملنا اہل بیت کا لقب مل گیا، کسی اور کا نہ ملا. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے تھوڑی سیرت جو ہے نا، یہ جو خاص طور پہ جو مخصوص صحابہ ہے مولا علی علیہ السلام کے جو قریبی صحابہ ہیں، ان کا ذکر پڑھا کریں، پتہ چلے ہم کہاں ہیں، ہمارا تحمل کا معیار کہاں ہے، ہمارے غصے کہاں تک چمکتے ہیں، ہمارا صبر کہاں ہے، ہماری شکر کی منزل کیا ہے.
تو 9ویں درجے پہ ہے جناب ابو ذر. ان کے حالات کو دیکھیے, ان کے صبر کو دیکھیے, ان کے شکر کو دیکھیے. کیا ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں؟ اگر تو بالکل پاس سے بھی نہیں گزرے سمجھیے ہم 9ویں درجے پہ بھی نہیں ہیں. 8ویں درجے پہ مقداد ہیں, 7ویں درجے پہ عمار یاسر ہیں. تو ان سب کو دیکھیں. عمار یاسر جو 7ویں درجے پہ ہیں, چلو ہم اس پہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. تو جناب عمار کی زندگی میں جو چیز نظر آتی ہے, یہ جو 7ویں درجے پہ, ان کی زندگی میں حق کا ساتھ دینا. آپ کبھی غور کریں, ہم اپنی معاشرتی زندگی میں چھوٹی چھوٹی امور میں بھی حق کا ساتھ دینے سے ڈر جاتے ہیں معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے. ہم تو چھوٹے سے گھر کے اندر ہی مار کھا جاتے ہیں, اور وہ جو میدان میں حق کا ساتھ دے کے شہادت کو گلے لگائیں وہ 7ویں درجے پہ ہیں. تو بس یہی چیز ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ 20 خصلتیں ہیں. رسول فرماتے ہیں کہ جو ہم آئمہ, میرے اہل بیت میں سے جو میرے اوصیاء ہیں, جو ان سے محبت کرتے ہیں, ان میں 20 چیزیں موجود ہوں گی. 10 کا تعلق دنیا سے ہوگا, 10 کا تعلق آخرت سے ہوگا. یہ تقسیم اگر ہو گئی تو میں ذرا ایک پوائنٹ ہدیہ کرنا, اس کے لیے مجھے پوری توجہ چاہیے. اگر توجہ نہیں ہے تو پھر میں چھوڑ دوں گی. بس توجہ ہے تو ہدیہ کروں میں, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ایسے عظیم نکات جن پہ میں نے بھی محنت کی ہے یہ ضائع نہ جائے. یہ آپ کے ذہنیاتیاں میں آ جائے, اور کس لیے آ جائے کہ آپ کا بھلا ہو جائے. میرا بتانے میں ہو جائے, آپ کا عمل کرنے میں ہو جائے, سب کا بھلا ہو جائے. تو اب رسول فرماتے ہیں کہ اگر چیک کرنا ہے کہ واقعی میرے آئمہ کی محبت تمہارے دلوں میں ہے, تو تمہارے اندر 10 چیزیں ہوئیں تو سمجھ لو تم میرے آئمہ سے محبت کرتے ہو. جو میری اولاد میں میرے آئمہ ہے, میرے اوصیاء ہیں, تم ان سے محبت کرتے ہو. تو وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ رسول فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ جس میں میرے آئمہ کی محبت ہوگی, میرے اوصیاء کی محبت ہوگی, اس کی رغبت دنیا کی طرف نہیں ہوگی. اس ایک کو دیکھ لیجئے کہ ہم کتنی دنیا میں رغبت رکھتے ہیں, ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے یہ سوٹ اس نے اس جگہ دیکھ لیا تھا, اب یہ فلاں جشن پہ نہیں پہننا. ہماری فکریں اسی محدود سے دائرے میں ہیں. اب میں نے فلاں بازار سے شاپنگ کرنی ہے, اب میں نے فلاں کو یہ کہنا ہے, اس نے مجھے یہ کہا, مجھے ملنے میں نے وہ کہنا ہے. یہ دنیا کی رغبتیں. جو مومن ہوتا ہے, جو اوصیاء سے محبت کرتا ہے, رسول فرماتے ہیں وہ بے نیاز ہوتا ہے. لوگوں سے بے نیاز, ان کی باتوں سے بے نیاز, ان کی دشمنیوں سے بے نیاز. اس کی دنیا کی طرف رغبت نہیں ہوتی, دنیا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوتی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں عبادت کے لیے رغبت ہوتی ہے. عبادت کے لیے رغبت ہے ہمارے اندر. دل چاہتا ہے کہ مصلی پہ بیٹھے تو بس اٹھے ہی نہ. دل تو چاہتا ہے نا کہ مطلب کبھی بس ایسی کسی جگہ جاتا ہے جہاں میوزک چل رہا ہے, کسی ہوٹل میں جاتا ہے, دل کرتا ہے یہاں سے اٹھے ہی نہ. اس پہ دل چاہتا ہے یا اس پہ دل چاہتا ہے کہ مصلی سے نہ اٹھے. اگر تو مصلی سے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا تو سمجھے آپ اوصیاء سے محبت کرتے ہیں. پھر تو آپ ان کے نعرے بھی لگائیں, ان کے قصیدے بھی پڑھیں. اگر صرف قصیدے پڑھنے ہیں تو وہ آپ کو اس طرح سے فائدہ نہیں ملے گا جیسے فائدہ وہ آپ کو دینا چاہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ اس میں فائدہ ہے ہی نہیں ہے, اس میں بھی فائدہ ہے. وہ ہر صورت میں وہ در کریموں کا در ہے, فائدہ یہ ان سے تعلق رکھے. لیکن پھر میں وہ نشانیاں بتا رہی ہوں جو رسول نے بتائی ہیں کہ دنیا کی طرف وہ رغبت نہیں رکھے گا, عبادت میں اس کا دل لگے گا. اور عمل کے لیے تیسری چیز کہ وہ بندہ, وہ بندی عمل کے لیے کوشش کرتے نظر آئیں گے. عمل کے لیے کوشش کا کیا مطلب ہے کہ یعنی دیکھیے کسی دن نماز ہے, پانی نہیں آ رہا, اچھا چلو جی پانی نہیں ہے تو دیکھا جائے گا جب پانی آئے گا تو میں اس وقت کی قضا کر لوں گی. یہ کوشش نہیں ہے. آپ کوشش کریں کہ میں بازار سے ایک پانی کی بوتل خرید کے وضو کر کے نماز کو قضا ہونے سے بچاؤں. اگر نہیں مل رہا میں قریبی کسی رشتہ دار کے گھر چلی جاؤں, تھوڑی سی مسافت ہے, اپنے فائدوں کے لیے بھی تو چلی جاتی ہوں, کبھی دعوتوں پہ بھی چلی جاتی ہوں, کبھی بلا وجہ بازار جانا ہوتا ہے, کمپنی لینے کے لیے چلی جاتی ہوں. آج نماز نہ میری قضا ہو جائے, اس کے گھر تو پانی موجود ہے, میں وہاں چلی جاؤں. وہاں ایک کوشش, ایک مثال میں نے دی. اس طرح سے جو بندہ صحیح محبت کرتے ہیں نا وہ عمل میں کوشش کرتا ہے, عمل کے لیے کوشش کرتا ہے. پھر رسول نے فرمایا کہ اور ایک خصلت تم دیکھنا چاہتے ہو کہ واقعی جو میرے اوصیاء سے محبت کرتا ہے وہ لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے نا امید رہتا ہے. اسے کوئی نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس اتنی دولت ہے, وہ میری سگی بہن ہے تو مجھے فلاں موقع پہ وہ اتنا دے ہی. اسے نہیں امید ہوتی لوگوں سے, چاہے کوئی سگا بھائی ہے, چاہے کوئی خونی رشتہ دار ہے. اس کی امیدیں اللہ سے وابستہ ہوتی ہیں, اس کی امیدیں وقت کے امام سے وابستہ ہوتی ہیں. توجہ, یہ چیزیں اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو دیکھ لیجئے پھر ہماری محبت 2 نمبر ہے.
اور اگر ایک نمبر محبت ہے تو آج سے یہ چیزیں اپنا لیں. لوگوں پہ نظر نہیں رکھنی, ان سے نا امید, لوگوں سے نا امیدی یہ بڑا ذہنی سکون دیتی ہے. امید رکھ کے جب امید ٹوٹتی ہے انسان زیادہ پریشان ہوتا ہے. امید ہی نہ رکھے, اللہ نے ڈالنا ہوگا تو اسی راستے سے آپ کو اللہ دے, اسی راستے سے دے دیں یا کسی اور راستے سے دے دیں. اللہ تو محتاج نہیں ہے اسباب کا, امید ہی اللہ سے رکھے. پھر اس کے بعد رسول فرماتے ہیں اس میں خصلت یہ ہے جو میری آئمہ سے, جو میرے اوصیاء سے محبت کرتا ہے کہ وہ سخاوت کرتا ہے. وہ سخاوت کرتا ہے, یعنی وہ سخاوت کیا چیز ہے؟ معصوم فرماتے ہیں سخاوت نور یقین کی شعاؤں میں سے ایک شعاع ہے, اور سخی وہی ہوتا ہے جو بلند ہمت ہوتا ہے اور یقین والا ہوتا ہے, اور سخاوت وہی کرتا ہے کہ جسے نتیجے کا یقین ہوتا ہے. جب آپ کو کسی جگہ خرچ کر کے نتیجے کا پتا ہے کہ میں خرچ کر رہی ہوں مجھے اتنا مل جانا ہے, کہیں کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں, جب آپ کو پتا ہے کہ میں ₹1,00,000 لگا رہی ہوں تو مجھے 100,00,000 تو ملے گا ہی, تو آپ لگاتے ہوئے کنجوسی محسوس نہیں کریں گی. اسی طرح سے یہ بھی سوچا کریں کہ جب اللہ کی راہ میں سخاوت کرتے ہیں ہمیں آگے کتنا ملنے والا ہے. جب اس ملنے کا یقین ہوتا ہے تو پھر دنیا میں سخاوت کرتے ہوئے بندہ ہاتھ نہیں روکتا. تو یہ اس لیے مولانا فرمایا جو سخاوت ہے یہ نور یقین کی شعاؤں میں سے ایک شعاع ہے, اور مومن بلند ہمت ہوتا ہے. اب اس لیول پہ بھی تھوڑا ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ سخاوت کے حوالے سے ہمارے کیا حالات ہیں. اور اس کے علاوہ رسول فرماتے ہیں کہ جو میرے اوصیاء سے محبت کرتا ہے وہ لوگوں کو دشمن سمجھتا ہے. اب یہ نہیں کہ جا کے اپنے بہن بھائیوں کو دشمن سمجھنا شروع کر دیں, ایسا نہیں ہے. یہ دشمنی کا مطلب وہ نہیں ہے کہ آج سے سب کو دشمن سمجھ کے گھر میں بیٹھ جائیں. مومن کی تو ملاقات کا میں پہلے آپ کو بتا چکی کہ جب دو مومن ملتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو دشمن کس وقت, دشمن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ میں نے فلاں کے پاس بیٹھنا ہے, اس نے غیبتیں ہی کرنی ہے, اس وقت وہ آپ کا دشمن ہے کیونکہ وہ آپ کی آخرت تباہ کر رہا ہے, آپ کی نیکیاں کھینچ رہے ہیں, اپنی بدیاں دے رہے ہیں. اس سے بڑا دشمن کیا ہوگا؟ ہم صرف دنیاوی ویژن کے مطابق اپنے آپ کو یا دوسروں کو جج کر کے دوستیاں کرتے ہیں. معصومین ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ویژن کو آخرت کے حوالے سے جج کیا کریں. تو اب یہ دنیا کو دشمن سمجھنے کا, لوگوں کو دشمن سمجھنے کا مطلب یہ کہ ایسوں کو دشمن سمجھنا جو آپ کی آخرت کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں, جو آخرت کے لیے مددگار ہے ان کو دشمن نہیں سمجھنا. یہ کچھ نشانیاں ہیں. اور ایک نشانی یہ کہ موت سے قبل توبہ, یعنی مومن توبہ کے لیے ویٹ نہیں کرتا. جو اصل میں آئمہ کا چاہنے والا ہوتا ہے نا, جو صحیح محبت کرتا ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ گناہ ہوا تو اچھا ابھی جب نماز پڑھوں گی باقاعدہ ماحول بنے گا اس کے بعد توبہ کروں گی, چاہے نماز کا موقع ہی نہ ملے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جوان ہوں تو میرے پاس موت نہیں آئے گی, یا میں بچہ ہوں یا میں بوڑھا ہوں تو میرے پاس پہلے آئے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. موت نے ایسا کوئی معیار اللہ نے نہیں دیا موت کے لیے. تو مومن فوراً توبہ کرتا ہے, ادھر گناہ کرتا ہے فوراً ندامت اسے ہوتی ہے اور وہ اس وقت پشیمان ہو کر اپنے اسے. یہ بھی نشانی ہے اس بندے کی جو اوصیاء سے محبت کرے. تو میرا خیال یہ 10 نشانیاں میں نے بتا دی آپ کو. ہاں, ایک اللہ کے احکام کا خیال رکھنا, اللہ کے احکام کا خیال رکھنا, اور دین میں تقوی اختیار کرنا, یہ وہ 10 چیزیں ہیں. اگر آپ کو یاد نہیں تو یہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی یوٹیوب پہ, میں نے چینل بنایا ہوا ہے, جن کو نہیں پتا وہ سبسکرائب کر دیں. یوٹیوب پہ جا کے سیدہ زینب عمران لکھیں, اور ساری ویڈیو میں اس پہ تقریباً 100 کے قریب اپلوڈ کر چکی ہوں, وہ آپ سنیں. یہ آج والی بھی انشاءاللہ کر دوں گی. اس میں آپ کو جو چیزیں اس وقت نہیں ذہن میں رہ رہی آپ اس میں بھی جا کے دوبارہ سن سکتے ہیں, اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں. خدا تو فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. جتنا نیکی کو آپ پھیلائیں گے, جتنا اگلے سنیں گے, آپ کا اندر حصہ ہوتا چلا جائے گا. دیکھیے یہ کتنا اچھا استعمال ہے نا اس ایجاد کا, کہ اب سے پہلے اتنا آسان نہیں تھا نیکی کو پھیلانا. ابھی ہمارے بس میں ہے کہ ہم نیکی پھیلا رہے ہیں یا فضولیات پھیلا رہے ہیں. ایک فضول کی چیزیں بھی آتی ہیں, ان کو بھی سبسکرائب کر رہے ہیں, ان کو بھی شیئر کر رہے ہیں. اس میں ہم زیادہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ پتہ نہیں ہے کچھ غلط چیز پھیل گئی تو اس میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا. سوچیں, ہوشیار ہوتے ہیں نا مومن کے بارے میں مولا فرماتے ہیں مومن جو ہے وہ ہوشیار ہوتا ہے, وہ اپنی آخرت کو داؤ پہ نہیں لگانے دیتا. مثلا میں آپ کو ایک معمولی سی مثال دوں. کسی بچی کی ویڈیو ہے, بڑی اچھی نعت پڑھ رہی ہے, فرض کریں آپ کو بڑی اچھی لگی, آپ نے فٹافٹ شیئر کر دی 100-200 لوگوں کو. فرض کیجئے کہ وہ بچی تھی 9 سال کی,
گھر والوں نے بھی احساس نہ کیا، اس کا حجاب نہیں تھا، وہ ایسے معمولی سے حجاب کے ساتھ پڑھنے لگ گئی۔ اب آپ نے بھی دیکھا کہ بچی ہے، آپ نے بھی اتنا نہ سوچا کہ حجاب تو 9 سال سے واجب ہو جاتا ہے، وہ 10 سال کی یا 9 سال کی بچی تھی۔ ایک مثال دے رہی ہوں، ایسی بہت سی چیزیں ان پہ سوچیے گا، شیئر کرنے سے پہلے سوچا کریں۔ اب وہ جتنا بے حجابی پھیل رہی ہے، اس بچی کی حجاب کی بے حجابی ہو رہی ہے، آپ بھی حصے دار ہیں، آپ نیکی کر رہے ہیں جی، ہم نعت کو پھیلا رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ سائڈ پہ کیا کام ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزیں غور کرنے کے قابل ہیں۔ ہمیں رسموں کے لیے یہ ممبر نہیں ملا کہ چند ایک رسمی فضائل میں پڑھو، یہ بیداری کے لیے ملا ہے۔ ہمیں بیدار ہونا ہے، ان دنوں کے صدقے سے بیدار ہونا ہے، ان ہستیوں کے دنوں کے صدقے سے بھی ہم بیدار نہ ہو تو کب ہوں گے؟ صلوات پڑھے ذرا ایک مل کے۔ زیادہ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ کیونکہ میں جا رہی ہوں ذرا بہت باریکیوں میں، اور میری عادت جو مستقل مجھے بلاتے ہیں پڑھاتے ہیں انہیں پتا ہے، وہ پھر بھی مجھے بلا لیتے ہیں۔ تو اب جنہوں نے پہلی دفعہ سننے انہیں لگے، لیکن میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیداری ہونی چاہیے، ورنہ آپ کا اتنی دور سے آنے کا اور وقت نکالنا اور پیسہ لگانا آسان تو نہیں ہے، ان سب چیزوں کو کام آنا چاہیے۔ میں ایک واقعہ اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتی ہوں، امام تقی علیہ السلام کے حوالے سے۔ اس میں نے تھوڑی سی بیداری دینی ہے آپ کو اس حوالے سے کہ یہ جو ہم معصومین کے دن مناتے ہیں، اس میں ہم کچھ خرابیاں کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ سن لیجئے، انصاف آپ نے خود کرنا ہے۔ مجھے دوبارہ سننا ہو سن لیں، نہیں سننا تو کوئی بات نہیں، مولا جہاں ڈیوٹی لگائیں گے، لیکن یہ واقعہ سن لیجیے، بڑی مستند کتاب ہے جہاں کا یہ واقعہ بھی تو میں کسی چھوٹی کتاب سے نہیں بتا رہی، احسن المقال میں یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو تھا، اب چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ امام تقی علیہ السلام کی عمر 8 سال تھی، 8 سال کا سن تھا جب آپ عہدہ امامت پہ فائز ہوئے، اور یہ جو تھا، جو اس وقت کا حاکم وقت جو تھا مامون، وہ امام علیہ السلام کو بہت احترام کرتا تھا۔ ایک تو اس میں سیاسی مفاد بھی تھا کیونکہ وہ ان کے بابا کو شہید کروا چکا تھا، مامون امام رضا علیہ السلام کو زہر دلوا چکا تھا۔ اب اس نے اپنا لوگوں میں ذرا وہ ٹھیک بھی کرنا تھا کہ جو اس کا ایک غلط اس کی شہرت نکل گئی تھی، اس کو بھی اس نے کمپنسیٹ کرنا تھا۔ تو اس نے پھر کیا کیا کہ جو امام ہیں جب یہ عہدہ امامت پہ تو ان کو بہت زیادہ توجہ دیتا تھا، بہت زیادہ ان کا احترام کرتا تھا، حتیٰ کہ بنی عباس کا ایک وفد وہ اکٹھا ہو کے مامون کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ تم ایک بچے کا احترام کرتے ہو، ایک بچے کو تم اتنی عزت دیتے ہو، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ان کے بابا کو تم نے ولی عہد بنا دیا تھا، چلو وہ بڑے تھے بزرگ تھے، لیکن بچے کو بڑا تو ہونے دو، اس کو ان کے پاس ذرا علم و فضل تو آنے دو، پھر احترام کرنا۔ وہ حسد جو قرآن میں بھی اللہ ذکر کرتے ہیں نا کہ یہ حسد کرتے ہیں اہل بیت کے مقام پہ۔ تو جب انہوں نے بڑے بزرگ اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے جب یہ بات مامون سے کہی تو مامون نے کہا کہ اس گھر کا بچہ اور بڑا برابر ہوتے ہیں، اس گھر کے بچے بچوں کی طرح اپنے بچوں پہ نہ سمجھنا۔ دیکھیں فضیلت وہ جس کا دشمن بھی اعتراف کرے، مامون اتنا بڑا دشمن بھی ہے مولا کا، لیکن فضائل ایسے ہیں کہ ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں اگر ان اپنے وفد جو آیا تھا نا خاندان کا، اس میں قاضی یحییٰ بن اقسم بھی تھا، اور بھی کافی لوگ بڑے بڑے عہدیدار اکٹھے ہو کے آ کے مامون کو کہنے لگے اس بچے کا احترام نہ کیا کرو۔ تو مامون نے کہا اچھا اگر تمہیں اس یہ بچہ لگتا ہے اپنے بچوں جیسا تو ایسا کرو، اگر تم کہتے ہو کہ ابھی اس کے پاس علم و فضل آنا ہے تو میں ایک مناظرے کا اہتمام کرتا ہوں، تم اپنے جتنے بڑے عالم بزرگ بلا لو، یہ بچہ ایک طرف ہوگا وہ سارے ایک طرف ہوں گے، تو مناظرہ کروا لو۔ اور پھر جب علمی مناظرہ ہوا تو اس طرح سے لاجواب کیا امام نے کہ وہ جو تھے اتنے بوڑھے بڑی عمر کے قاضی وہ بھی شرمندہ ہو گئے، ان کی پیشانی پہ پسینے آ گئے اور وہ کہنے پہ مجبور ہوئے مامون تو ٹھیک عزت کرتا ہے، مامون تو ٹھیک عزت کرتا ہے۔ تو اب یہ امام ہی جو کہ بچپنے میں بن گئے نا، تو اب یہ معرفت کی کمزوریاں ہم سے بہت غلط کام کروا دیتی ہیں، ہم وہ کام محبت میں کرتے ہیں، ہمیں یقیناً فائدہ تو دیں گے، کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ بالکل پریشان ہو جائیں۔ ہوا یہ کہ واقعہ یہ سنیے کہ امام چونکہ بچپنے میں امام بن گئے تھے تو ایک شخص چاہنے والا تھا امام کا، محبت کرنے والا تھا، جیسے میں کرتی ہوں جیسے آپ کرتے ہیں،
تو اس کی معرفت کمزور تھی. اس نے کہا کہ اچھا امام ہے, بچپنا ہے. وہ امام کے لیے کیا کیا, اس نے ایک تحفہ لے گیا, کھلونا. وہ کچھ چاندی کا اس کا حصہ بنا ہوا تھا, اس نے اسے تھیلے میں ڈالا ہوا تھا. جب امام سے ملنے گیا, امام تو دلوں کی جانتے ہیں, اور وہ جب آیا تو وہ خود بیان کرتا ہے کہ امام نے مجھے تھوڑا ناگواری سے دیکھ رہے تھے. تو اس کے بعد جب لوگ اٹھ کے چلے گئے تو امام وضو کے لیے ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے جہاں پہ وضو کا پانی کا انتظام تھا. تو کہتے ہیں میں امام کے پیچھے چلا گیا, جو امام کا غلام تھا موفق, اس سے میں نے کہا کہ مجھے امام سے وقت لے دو. اس نے وقت لے دیا. تو کہتے ہیں میں نے اپنے تھیلے کو امام کے سامنے کھول دیا, اندر سے نکلا کھلونا. تو امام کو جلال آیا. امام نے فرمایا یہ تو نے کیا حرکت کی, ہم ان چیزوں کے لیے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوئے. تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے امام سے معافی چاہی, مجھے احساس ہو گیا کہ میرے سے غلطی ہوئی, تو امام نے مجھے معاف کر دیا. تو معاف تو کر دیں گے. اب ہم بھی کیا کرتے ہیں, جب امام کی ولادت آتی ہے ہم نے ایک نیا کام پکڑ لیا کہ جب تک کیک نہیں کٹے گا پتہ نہیں مولا راضی نہیں ہوں گے. بھئی کیک سے تو میں خوش نہیں ہوتی, ابھی اس ایج میں کیا ہے کہ میری سالگرہ ہو تو آپ کیک کاٹے, مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی. وہ امام جن کا مقام و مرتبہ, جن کا رتبہ, جن کی معرفت, جو میچورٹی کی کس منزل پہ, تو یہ حرکتیں جو ہم کرتے ہیں کہ لو جی کیک ضرور کاٹنا ہے. کوئی غریب تو مولا کے جشن منا ہی نہ سکے جب تک کیک کے پیسے نہ ہو. کیا ہے جی غبارے لگے ہوئے ہیں, یہ کر رہے ہیں, مگر مولا ان چیزوں سے نہیں. ان کے مقام و مرتبے کو سمجھیے. میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں ہے. جشن ضرور منائیں, اچھا لباس پہنے, خوشبو لگائیں, مولا کو ہدیہ کریں. اس دن مولا آج آپ کی ولادت ہے, ہدیہ آپ کے شایان شان ہونا چاہیے. میں آپ کو اتنے رکعت نماز ہدیہ کرتی ہوں, میں آپ کو قرآن پاک ہدیہ کرتی ہوں, میں آپ کو درود کی تسبیحات ہدیہ کرتی ہوں. تو یہ چیزیں کچھ بہت اچھی بھی ہمارے میں ہیں, اور کچھ نئی چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ جو مایوس کن ہیں, جو ان کی شان کو زیب نہیں دیتی. اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے دیکھیں کچھ جگہوں پہ تو میوزک کی شکل اختیار کر گئی, حتیٰ کہ میوزک کے اوپر قصیدے, گانوں کی طرز پہ قصیدے, واہ ویلا ہلا کلا. تو کیا آپ ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے سوچیں کہ کیا امام اس منظر کو یقیناً دیکھ رہے ہیں, کیا وہ خوش ہو رہے ہیں ہماری اس جشن کی اس انداز سے جو منائیں گے. تو یہ کچھ چیزوں کو, حتیٰ کہ کیک کو تو اتنا عظیم کر لیا گیا ہے کہ اس کے بغیر تو جشن ہی نہیں ہونا, اور جتنا بڑا کیک ہوگا اتنے ہی مولا راضی ہوں گے. جتنا بڑا ٹیبل پہ پھیلا ہوا کیک ہوگا, وہ چاہے بچے ایک دوسرے کے منہ پہ مل رہے ہوتے ہیں, رزق کا بھی ضیاع. یہ گہرائی تک سوچا کریں, ہر چیز کو اپنانے سے پہلے سوچا کریں. تو یہ بس اس واقعے کی روشنی میں تھوڑا سا متوجہ کروانا چاہتی تھی کہ ہمیں کن رسومات کو ہمیں اپنے سے ایجاد نہیں کرنا ہے, ہمیں مولا کو خوش کرنا ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں, ان کا مقام و مرتبہ, ان کے فضائل بیان کریں, ان کی سیرت کا ذکر کریں اس دن تاکہ یہ ہستیاں ہم سے راضی ہوں. تو امام تقی علیہ السلام کے بارے میں ان کی ایک بہت ہی خوبصورت, ان کے ایک عظمت کا واقعہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتی ہوں. اگر تو میری ان باتوں سے پریشان نہیں ہے, ذرا اچھی سے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہم ان کی عظمت کو ہماری عقل احاطہ ہی نہیں کر سکتی. عمر بن فرجی یہ بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میں امام کی خدمت میں تھا. امام تقی علیہ السلام ہی انہی کی سیرت میرے سامنے ہے, کیونکہ ان کا دن آنے والا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آج ان کی فرامین کی روشنی میں, ان کے واقعات کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح کریں. تو امام تقی علیہ السلام سے وہ شخص کہنے لگا کہ یبنا رسول اللہ, میں آپ کے شیعہ یہ کہتے ہیں. اب وہ شخص جو تھا دوسرے مسلک سے تعلق رکھتا تھا. کہتے آپ کے شیعہ یہ کہتے ہیں یہ جو دریائے دجلہ کا پانی ہے, کیونکہ دریائے دجلہ کے کنارے موجود تھے نا وہ, کہ آپ کے شیعہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ دریائے دجلہ کے پانی کا وزن جانتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ ذرا مقام امامت کو دیکھیے کہ امام کن تصرفات کا مالک ہے, ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں, ہم کن چیزوں میں ہیں. امام نے فرمایا اصل امام کی دلیل جو میں آپ کو ہدیہ کرنے والی ہوں, یہ دلیل آج آپ کی سمجھ میں آ گئی تو آپ کو وہ ساری فضائل سمجھ میں آ جائیں گے جن پہ اپنے ہی اٹھ کے اعتراض کرتے ہیں کہ مولا نے یہ کیسے کر دیا, تو وہ کیسے کر دیا, تو مردہ کیسے زندہ کر دیا, تو فلاں کیسے کر دیا. یہ سارے فضائل مولا کے اس ایک جملے میں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے کہ مولا تقی نے کتنی بڑی دلیل دی. آج یہ دلیل مولا تقی کے حوالے سے ہی میں آپ کو ہدیہ کر رہی ہوں, اور یہ دلیل آج آپ کو پتہ چل گئی. سمجھ لیجیے ایک بہت بڑا خزانہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا. بس توجہ چاہوں گی مولا نے کیا جواب دیا جب اس نے کہا نا کہ مولا آپ کے چاہنے والے, آپ کے شیعہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ دریائے دجلہ کے
پانی کتنا ہے، اس کا وزن کیا ہے، تو کیا ان کا یہ دعویٰ درست ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ کیا آپ کو علم ہے اس چیز کا؟ مولا کا جواب سنیے، مولا فرماتے ہیں اے شخص پہلے تو مجھے یہ بتا کہ دریائے دجلہ کے پانی کا وزن اگر اللہ کسی مچھر کو یہ علم دے دے تو کیا اللہ کی قدرت میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا یقیناً اللہ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے۔ تو مولا نے فرمایا مچھر سے اور کہیں بلند درجہ تو میرا ہے، میں حجت خدا ہوں کہ جب اللہ دینا چاہے، جب اللہ تصرفات دینا چاہے، جب اللہ علم دینا چاہے تو پھر تم لوگ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ تم میرے پہ اعتراض نہیں کر رہے، تم اللہ کی توہین کر رہے ہو، تم اللہ کی قدرت پہ شک کر رہے ہو۔ چلیں جی، وقت کا نعرہ بلند ہو گیا، اب بس میں اس حدیث کو مکمل کرتی ہوں، وگرنہ تو مولا کے کچھ اور فضائل بھی چاہتی تھی آپ کو مزید منور کرتی آپ کے قلوب کو، تو وہ حدیث میں مکمل کر دوں کہ رسول نے فرمایا تھا کہ 10 خصلتیں دنیا میں چیک کرو، تو جب وہ 10 موجود ہوں گی، ذہن میں ہے نا 10 ابھی بتائیے، تو پھر اس کے بدلے میں آخرت میں دیکھنا اس کو جو آخرت سے 10 چیزوں کا تعلق ہے وہ کون سی ملیں گی؟ وہ یہ ملیں گی، سنیے اب یہ تو سننے والی ہے نا کہ ملے گا کیا؟ دنیا میں تو محنت کر لیں گے، عمل کے لیے کوشش بھی کر لی، لوگوں سے دشمنی بھی کر لی، پتہ چل گیا نا کن لوگوں سے دشمنی کرنی ہے، اپنوں سے نہ جا کے کر لیں، اور پھر ہم نے کیا کیا کہ رغبت بھی نہ رکھی دنیا میں، یہ سارا کچھ ہم نے کر لیا۔ اب وہ تو سن لینا کہ پھر اس کا ملے گا کیا؟ ملے گا یہ کہ رسول فرماتے ہیں کہ جو ان خصلتوں کے ساتھ دنیا میں رابطے میں رہے گا، اس میں یہ موجود رہیں گی کہ اور پھر آخرت میں جب وہ آئے گا تو خدا اس کے اعمال نامے کو کھولے گا ہی نہیں، اس کا اعمال نامہ کھولا ہی نہیں جائے گا۔ دوسری چیز کیا ملے گی کہ اس کے اعمال نامے کو تولنے کے لیے کوئی میزان ہی نصب نہیں کیا جائے گا، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز کہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور چوتھی چیز کہ اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا، پروانہ ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہوں گے ہم سب انشاءاللہ مولا کے صدقے سے، جہنم سے آزادی کا پروانہ۔ بیوی کے چاہنے والے ہیں نا، ان کے بچوں کی خوشیاں بھی مناتے ہیں، ان کے غم میں بھی روتے ہیں ان کے بچوں کے، تو یہ پروانہ ہمارے ہاتھ میں تو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ جہنم کا پروانے سے آزادی، جہنم سے آزادی کا پروانہ ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے علاوہ کیا ملے گا؟ یہی بھی نہیں، 10 چیزیں ملنی آخرت میں بھی، دنیا میں 10 قربانیاں دیں تو 10 آخرت میں بھی ملیں گے۔ پھر رسول فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ سفید اور نورانی ہوگا۔ اگلی چیز یہ ملے گی کہ اس کو بہشت کا لباس پہنایا جائے گا، اپنے آپ کو تصور کیجئے، اور پھر اس کے سر پہ بہشت کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے بعد کیا ملے گا اس کو؟ غالباً یہ 8ویں چیز ہے، گن لیجئے گا جا کے، جب ویڈیو سنیں گی اس میں بھی گن لیجئے گا۔ اس کو یہ ملے گا کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں سے 100 کا حق شفاعت حاصل کر لے گا، 100 لوگوں کا حق شفاعت مل جائے گا۔ ہم اپنے چاہنے والے 100 رشتہ داروں کو شفاعت کر سکیں گے اگر اس قابل ہم ہو جائیں۔ اور پھر کیا ملے گا کہ اس کو جنت میں بغیر حساب کے داخل کر دیا جائے گا۔ اور 10ویں چیز اس کو یہ ملے کہ خدا اپنی پوری رحمت کے ساتھ اس کی طرف نظر کرے گا۔ یہ وہ چیز ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو بس اب یہی دعا ہے کہ خدا تعالی ہم سب کا یہاں آنا اور ذکر محمد و آل محمد کرنا قبول و منظور فرمائے۔